السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا بہت جانا، آج ہم آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تیار کرنے کا پورا واقعہ بتائیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بولو، یہ تو بے شک غرق ہونے والوں میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی میخیں لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر نام آدم کا اور دوسرے تختے پر نام شیس کا اور تیسرے تختے پر نام ادریس کا اور چوتھے تختے پر نام نوح علیہ السلام کا، پانچویں تختے پر نام موسیٰ کا اور چھٹے تختے پر نام صالح کا اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکالے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا۔ اور نوح کشتی بناتے تھے، اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرے تو ہنسی کرتے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ ناظرین، کافر اس بات پر ہنستے تھے کہ خوش زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس بات پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، آپ بیت المعمور کی زیارت کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا۔ اس کے بعد نظام کشتی کی ترتیب کرنے لگے۔ اس کشتی میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقے میں تابوت آدم اور دوسرے طبقے میں حضرت نوح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے، اور چوتھے طبقے میں درندے، اور پانچویں طبقے میں چرندے، اور چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں، اور ساتویں طبقے میں میوے رکھے گئے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی نے روٹی پکائی تو تندور سے گرم پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ جلدی سے جا کے ان کی بیوی نے حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے۔ ہم نے کہا چڑھا لو اس میں ہر قسم کا جوڑا اور اپنے گھر کے لوگوں کو، مگر جس پر کہ پہلے پڑ چکی بات اور جو ایمان لایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے ہر ایک جنس کا جانور کشتی میں رکھ لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا نافرمان تھا جو کشتی پہ سوار نہیں ہوا، اور اس کے علاوہ جو لوگ ایمان لے کر آئے وہ کشتی پہ سوار ہوئے، اور صرف 3 بیٹے بچے جن کی اولاد ساری خلقت ہے۔ وہ سب لوگ سام، حام اور یافس سب کے سب کشتی میں سوار ہو گئے، اور ایک بیٹا ان کا کنعان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہنے لگا، میں ہرگز تیری کشتی میں سوار نہیں ہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور کہنے لگے، اے کنعان، تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ کشتی میں بیٹھ جا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک آہ بھری اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا مگر جس پر وہ رحم کرے، اور فرمایا، اے بیٹے، آج کوئی باقی نہ رہے گا عذاب الہی سے، سب غرق ہو جائیں گے مگر وہ شخص کہ خدا جن پر رحم کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کھول دیے دہانے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا تھا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز تک پانی بلند ہو گیا، اور جس پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا اس پر بھی پانی جا پہنچا۔ اور پکارا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو اور بولے، اے رب، میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں سے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو بڑا حاکم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا اور اس کے کام بالکل ناکارہ ہیں، اور وہ ایمان میں بھی نہیں تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے اور کہنے لگے کہ اس کا چلنا اللہ کے نام پر اور اس کا ٹھہرنا میرے رب کے نام پر۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی تو کشتی اللہ کے حکم سے چلنا شروع ہو گئی۔
नाज़रीन 40 दिन तक अल्लाह के हुक्म से बराबर पानी आसमान से बरसता रहा और इसी तरह 40 रोज़ तक पानी ज़मीन से हर वक्त उबलता रहा। ये था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती बनाने का और उस पे सवार होने का सारा वाक़या। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। और मज़ीद वीडियो जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।